لو جی، جنگ کی سب سے بڑی خبر آ گئی۔ 5 امریکی جہاز اکٹھے تباہ۔ یہ خبر نہیں نا آپ نے ابھی تک سنی، تازہ ترین خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 5 امریکی جہاز سعودی ایئر بیس پہ کھڑے ہوئے اکٹھے تباہ ہو گئے ہیں۔ واہ بھائی واہ، شاباش ایران، شاباش ایران، شاباش ایران۔ اس کے علاوہ سر جی بہت خبریں ہیں ہمارے پاس، بہت خبریں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی جو ہم نے کہا آپ کو بتا دیں کہ جو ایئر بیسوں پہ کھڑے جہاز تباہ کر دیے نا ایران نے، یہ سر جی صحیح بدلہ لیا ہے، صحیح بدلہ لیا ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں سر کہ گھمسان کی جنگ دونوں طرف سے ٹاپ پا لگی ہوئی ہے، بالکل انہوں نے جو ہے نا اور کام چک کے رکھ دیتا ہے دونوں نے، ایران نے بھی، اسرائیل نے بھی، امریکہ نے بھی۔ اور امریکہ اب پہلے تو کہہ رہا تھا نا میں جنگ جیت گیا ہوں، تو لوگ کہہ رہے ہیں سر جی جیت گئے ہو تو پھر یہ 15ویں دن بھی جنگ چل رہی ہے، انہوں نے آپ کے جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ کل آپ کے 3 جہاز کل انہوں نے ڈبوئے ہیں سمندر میں، عراق میں آپ کے اوپر حملہ کیا ہے، مڈل ایسٹ کے اوپر آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یروشلم، حیف، تل ابیب، اسرائیل کے جو یہ شہر ہیں یہ تباہی و بربادی کا نشان بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ یہ کیسی جیت ہے کہ ادھر سے حملے روک ہی نہیں رہے، اور ابنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے اور مکمل کنٹرول ہے، کوئی گزر ہی نہیں سکتا۔ کل رات کو اٹلی نے اور ایک اور ملک نے منت کی ہے کہ سانو گزرن دیو، انہوں نے کہا جی کہ چین نے بھی، انہوں نے کہا جی یہ پھر ڈالر میں آپ جو ہے نا اس کی وہ نہیں کریں گے، آپ چینی کرنسی میں اس کی ساری کریں گے۔ ایران سر جی بالکل لوہے کی طرح ڈٹ گیا ہے، یقین کرو، بہت تباہی مچا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں چلے میں اس طرح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایران کی تباہی 60% ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی تباہی 40% ہوئی ہے۔ آپ بتاؤ مقابلہ ہے کہ نہیں؟ سر جی مقابلہ ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بنتا ہے کہ نہیں؟ بے شک جنگ ہار جائیں، ان کا تو ذہن تھا کہ ہمارا بحری بیڑا ایسے انٹر ہوگا تو ایران کہے گا نہیں بھائی نہیں۔ شاباش ایران، شاباش۔ اور کل آپ نے سڑکوں پہ بھی دیکھ لیا، ایران کا صدر، ایران کا جناب مشیر، ایران کے وزیر، ایران کے خارجہ، ایران کا عراقچی، سب سڑکوں پہ کھڑے نعرے مار رہے تھے مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ۔ یہ معمولی بات ہے؟ ایک طرف تو یہ سڑکوں پہ آ کے نعرے لگا رہے ہیں، 15 دن سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے جو تیلی برادران ہیں وہ صرف ایک لفظ نہیں بول سکے امریکہ کو۔ کون سا لفظ؟ نو کا لفظ نہیں بول سکے کہ نو مور یا نو بیسز، اب آپ چلے جائیں، ہم یہ جو ہے نا اب ہمیں اور تباہ نہ کریں، آپ اپنے جہاز اور یہ سارے لے کے چلے جائیں، ہم آپ کو اڈے نہیں دے سکتے۔ یہ نو کرنے کی جرت ہی نہیں ہے سر۔ وسائل کی کمی نہیں ہوتی، پیسے کی کمی نہیں ہوتی، بہادری ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، غیرت اور بہادری ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے ان دنوں میں سعودی عرب ہو، دبئی ہو، قطر ہو، کتنے ہندوؤں کے مندر اور انہوں نے بتوں کو وہاں پہ افتتاح کیے ہیں۔ تباہی تو آنی ہے تمہارا اپنا کوئی دین نہیں۔ کوئی ایران میں جا کے نیا مندر کا افتتاح کر کے دیکھو، نئے مندر کا، اور وہ بھی آپ کا سربراہ کرے۔ آپ دیکھ لیں قطر میں یہ سب لوگوں نے کہا، تھوڑی سی بات کی ہے لیکن وہاں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب علی یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، جی نظر آئیں جو چند بیبیاں بے پردہ با، تو حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ ان کے اندر غیرت اسلامی ختم ہو رہی ہے۔
اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، ہر الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں۔ اب جو یہ نیا شہر بسا رہے ہیں جس میں اوریانی عیاشی کے سارے اڈے ہوں گے، وہ تبوک کے پاس سعودی عرب والے، اور وہ بارڈر کے ہے اوپر، اسرائیل کے بارڈر کے اوپر ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے اس کی قیمتیں آسمان پہ ہیں اور ادھر ہر چیز، شراب، کباب، زنا، ہر چیز کی اجازت ہوگی، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی غیرت نہ، وہ ہن کہتے ہیں سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں، ساری کوئی اسلامی غیرت نہیں ہے تھے۔ آپ کہتے ہیں ان کے خلاف، تیلیوں کے خلاف ویڈیو نہ بنائیں، تو ایران نے تو ثابت کر دی ہے، وہ تو ہر میزائل کے اوپر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے مڈل ایسٹ میں، ہے یہ چیز مڈل ایسٹ میں؟ یہ صرف پاکستان میں اور ایران میں ہے۔ میں بار بار یہ چیز آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان میں، اور ہم کل فلسطین کے حق میں کتنے مڈل ایسٹ میں جلوس نکلے ہیں، بتائیں؟ کوئی ایک بتا دے، میں یہ ویڈیو بند کر دوں گا۔ اور پاکستان میں نکلے ہیں اور ایران میں نکلے ہیں، وہ سنی مسلمان ہیں جن کے لیے یہ نکل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سر جی ان کی طرفداری کریں، یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ بھائی ہیں لیکن ستیلے بھائی ہیں، برادران یوسف ہیں یہ۔ ذرا اوکھا ویلا آوے تو صحیح، توڑا کون کام دے گئے تھے؟ کوئی آپ کو کام نہیں دے گا۔ یہ امریکی اڈے، انہوں نے ہر اسلامی ملک نے امریکی اڈے دیے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتی؟ امریکہ نے ہی سارے اسلامی ممالک کو تباہ کیا ہے۔ ایران کو سے پہلے عراق کو کس نے تباہ کیا ہے؟ لیبیا کو، کرنل قذافی کو کس نے تباہ کیا ہے؟ صدام حسین بیچارے کو کس نے شہید کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ ادھر کوئی غیرت شیرت نہیں ہے، پیسہ، نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، اور ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اب ہو رہا ہے نا حشر ان کا، روزانہ کھربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور اب منت کر رہے ہیں امریکہ کی اور پاکستان کی کہ سانو بچاؤ۔ تو اڈے ختم کرو، آپ بچ جائیں گے۔ ایران تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اڈے تو ختم کرو، ایک اڈے نہیں آپ ختم کر سکتے۔ تو پاکستان امریکی اڈوں کی حفاظت کرے؟ آپ یہ چاہتے ہیں سعودی عرب بھائی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، یہ جو کٹھے کل آج 5 طیارے تباہ ہوئے ہیں ایئر بیس پہ، ثبوت ہے، اور کل ڈرون کتنے چلائے گئے ہیں؟ 64 ڈرون سعودی عرب کے صرف ایران نے چلائے ہیں۔ وہ امریکی اڈوں پہ چلا رہے ہیں نا۔ چلیں جی، ماحول ذرا جذباتی ہو رہا ہے، میں ذرا اگلے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں۔ امریکہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی ہے۔ آج کی یہ تازہ خبر ہے کہ امریکہ نے B-2 بمبار طیارے بھیجے ہیں جی ایران کو مزید تباہ کرنے کے لیے، اور شمالی کوریا سے جتنا امریکہ کا سب وہ لگا ہوا تھا نا سامان جنوبی کوریا سے، وہ واپس مشرق وسطیٰ میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بچاؤ ہمیں۔ ایران نے ابھی بھی سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کی وجہ سے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، پاکستان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور آج کی تازہ خبر یہ بتاؤں کہ بغداد میں ایرانی کونسلیٹ تباہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تباہ ہو گیا ہے جی، بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو کل ایران نے اعلان کیا تھا کہ 15,000 امریکی ادھر گلف میں مختلف شہروں میں ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی نشاندہی کریں اور آپ ادھر سے ہٹ جائیں۔ وہ لوکیشن ہمیں بھیجیں، ایک انہوں نے ٹیلی گرام کا نمبر بھی دیا ہے، اس کے اوپر لوکیشن بھیجیں، اور مسلمان بھائی ہمارے وہاں سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو چن کے مارنا ہے، انہیں تو بیج مکانا ہے، بیج تو مکانا ہے۔ اور اس کے جواب میں آج امریکہ نے کہا ہے کہ جو مجتبی
آیت اللہ خامنائی کو قتل کرے گا، جو عراقچی کو قتل کرے گا، ان کی ہمیں پتہ بتائے گا، ان کو ہم $1 کروڑ دیں گے۔ وہ تو کل جلوس میں بیٹھے تھے، آپ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ لیں کہاں ہیں وہ۔ مسعود پشکیان انٹرویو دے رہا تھا سڑک پہ چلتے ہوئے، جیسے ہم ادھر انٹرویو دیتے ہیں، آپ ان کو ڈرانے لگے ہیں۔ امریکہ تیری 150 سال کی تاریخ ہے، 200 سال کی، وہ 6000 سال کی تاریخ ہے، اور اس نے تجھے کھا جانا ہے۔ اور اب ایک ایسے میزائل بھی انشاءاللہ چلیں گے جو امریکہ جا کے تباہی مچائیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، امریکہ جا کے تباہی مچائیں گے۔ آپ کے غبارے سے بھی ہوا نکالنی ہے نا، اسرائیل کی تو نکل گئی ہے۔ تو انہوں نے، امریکہ نے آج اعلان کیا ہے کہ جناب ہم آپ کو اتنے $1 کروڑ دیں گے، آپ ہمیں عراقچی کا پتہ بتائیں، مسعود کا پتہ بتائیں، لاریبی کا پتہ بتائیں، ان کا سب کا پتہ بتائیں۔ تو وہ تو کل سڑک پہ کھڑے تھے، سب بندوں نے دیکھا ہے۔ یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایران زندہ باد، پاکستان اور ایران زندہ باد، دونوں زندہ باد جی۔ اچھا جی، بحرین پہ حملہ ہوا ہے، بحرین پہ، اور امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 5000 فوجی مشرق وسطیٰ میں بھیجے ہیں۔ ان 5000 فوجی آ رہے ہیں نا اپنے پاؤں پہ چل کے، اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہیں جائیں گے، یہ ذہن میں رکھ لے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ امریکہ اپنے پاؤں پہ آ رہے ہیں، جن پاؤں پہ چل کے، ان پاؤں پہ چل کے واپس نہیں جائیں گے، یہ ذہن میں۔ افغانستان میں سے بھی آپ بھاگے ہو، آپ کی تو ہسٹری ایسی ہے۔ افغانستان سے بھی آپ نے پاکستان کی منت کی تھی کہ ہمیں ٹھہراؤ، اور عمران خان نے 1 لاکھ افغانی اور امریکیوں کو اسلام آباد میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے خود اس کی ویڈیو بنائی تھی لیجنڈ ہوٹل کی، جہاں وہ افغانی اور امریکی سارے ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے ہیں، تو وہ ظاہر ہے بڑا مسئلہ تھا، تو فوراً ادھر بلگرام سے اڑ کے ادھر آتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری ہسٹری ہے۔ اچھا جی، اب آگے آئیں سر۔ لو جی، وعدہ صادق تو ایران کا جاری ہے نا، وعدہ صادق، سچا وعدہ، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کا آپریشن غضب للحق، حق کے لیے جنگ، یہ بھی جاری ہے۔ اور آپ کو تازہ ترین خبر بتائیں، رات کو میں نے آدھی رات کو ہی بتائی تھی کہ پاکستان میں لاہور اور اسلام آباد میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور عوام کو بھی کہا ہے کہ جناب گھروں سے غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں۔ 5 ڈرون حملے جو ہے وہ انہوں نے چلائے ہیں افغانستان نے پاکستان کے لیے، 5 کے 5 کیچ کر کے تباہ کر دیے گئے ہیں، انٹرسیپٹر کے ذریعے کیچ کر کے تباہ کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک کوئٹہ میں، 2 ادھر، ایک کوہاٹ میں، 2 اسلام آباد میں یہ ہوئے ہیں جی۔ اچھا جی، کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، البتہ بنو میں جو دہشت گردی جیسے ان کی ہوتی ہے، وہاں پہ 7 پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، 6 اور 7۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال ہم یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ فی الحال جنگ بندی کر دی جائے اور ان کو منایا جائے، ان کو سبق سکھایا ہے ہم نے، ان کا بلگرام اڈہ ہم نے تباہ کیا ہے، ان کی 35 سے زیادہ تو چوکیوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اب پاکستان ان کو سبق سکھایا ہے، اب یہ جنگ بندی ختم کر دینی چاہیے افغانستان کے ساتھ پاکستان جو ہے، اور باقی باتیں مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ سبق سکھا دیے ہم نے، افغانیوں کو بھی سبق سکھا دیے ہے، ٹھیک ہے۔ افغانیوں کو نہیں، ساری افغانی تو ہمارے بھائی ہیں، دہشت گردوں کو، طالبان کو ہم نے سبق سکھا دیا ہے، باقی جو ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی بڑی جناب ڈرون بھی آ رہے ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، ہر طرف لڑائی کا ماحول ہے۔ سر جی، کیا ہم 21ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں؟ یہ 21ویں صدی ہے؟ ہم نے تو بچپن میں سنا تھا کہ دور جہالت تھا جی، جنگ اول، عالمی جنگ نمبر 1
اور عالمی جنگ نمبر 2 یہ دور جہالت تھا، تو دور جہالت یہ اب بھی جاری ہے سر جی مائٹ از رائٹ، جب سے دنیا بنی ہے نا ہمیشہ یہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چل رہا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک شیئر کر دیا کریں، ہاں سبسکرائب کریں سر جی، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہم 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہر بندہ سبسکرائب کرے اور کروائے، ٹھیک، وعدہ صادق، ہاں جی وعدہ صادق کرو ہمارے ساتھ کہ اپنے دوستوں سے بھی آپ نے قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کروانا ہے، جو کروائے گا اس کو ہمارا یہ سلام، جو 10 بندوں کو کروائے گا اس کو ہمارا یہ سلام۔ اللہ حافظ۔